الحمدللہ بڑی جوان عمر میں ہم نے وہ پلیج اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا، وہ پلیج جو ہر روح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے لیتے ہیں، وہی پلیج جو ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر وہی پلیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں دہرایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، بھتیجوں، بھانجیوں اور بھانجوں، I feel humbled۔ میں جانتا ہوں، اپنے آپ کو جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس محفل میں بہت سارے لوگ مجھ سے بہتر ہیں، عمل میں بھی، علم میں بھی، اور وہ ساری چیزیں ماشاءاللہ اسکرین پہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں۔ آپ کی یہ تنظیم رول ماڈل ہے ہم سب کے لیے جو مختلف ممالک میں منارٹی کے ساتھ موجود ہیں، کہ کس طرح اپنے وجود کو نہ صرف قائم رکھا جا سکتا ہے، نہ صرف منوایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو روشنی کا ایک مینار بنایا جا سکتا ہے۔ میں بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھ پہ میرا رب ہمیشہ بڑا مہربان رہا ہے، اور میرے اس رب کی سب سے بڑی مہربانی یہ تھی کہ اس نے مجھے بڑی جوان عمر میں شعور دیا، اپنی زندگی کا شعور۔ میں 17 سال کا تھا جب میں قافلہ راہ حق کے ساتھ منسلک ہوا، اب میں 60 سال سے زیادہ اس میں پیچز آتے رہے، لیکن الحمدللہ وہ تعلق قائم رہا۔ اس محفل میں کچھ دوست ایسے موجود ہیں جن کو 40-42 سال سے دن کے ہم سفر ہیں، اور اس سفر بھی ایسا بقول کسی شاعر کے کہ ہے شوق سفر کہ یاروں کی عمر، نہ منزل ملی نہ راہی بدلی۔ الحمدللہ بڑی جوان عمر میں ہم نے وہ پلیج اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا، وہ پلیج جو ہر روح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے لیتے ہیں، وہی پلیج جو ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر وہی پلیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں دہرایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ پلیج کیا ہے؟ وہ پلیج ہے کمپلیٹ سبمیشن کا۔ وہ پلیج ہے کہ میری زندگی کی پورا جو محور ہے وہ میرے رب کی رضا ہے۔ میرا اٹھنا اور بیٹھنا، میرے تعلقات، میرا روزگار، میرا معاش، میری ہر قسم کی ایکٹیویٹی، اس میں جو پیوٹل پوائنٹ ہے وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس سفر میں الحمدللہ بہت سے ساتھی اپنی منزل کو جا ملے،
اس راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے وہ اپنے رب سے جا ملے. یا ایھا الذین یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صبح سے تھوڑی سی طبیعت اداس ہے. ایک دوست ہمارے جو ہمارے ساتھی تھے وہ آج اپنے رب سے جا ملے. مجھ سے 1 سال سینئر تھے, شبیر بھائی سے 1 سال جونیئر. ہم سب کی فیٹ یہی ہے, یہی زندگی کی حقیقت ہے. وہ بھی ہماری طرح ڈاکٹر تھے, ہم چھوڑ کے ان کے بھی بچے تھے, ان کے بھی خواب تھے اپنے بچوں کے لیے, ان کے بھی مستقبل کے پلان تھے. لیکن اس زندگی کی سب سے بڑی سرٹینٹی, سب سے بڑی حقیقت ہے. اب عباسی صاحب نے بڑے شروع میں سورہ ملک کی وہ آیت دکھائی کہ مقصد کیا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرا رب نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے اور برا کام کون کرتا ہے. اب شیطان جو ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو کوئی نہیں سمجھتا. شیطان ہمیں اسی طرح ریوڑ سے علیحدہ کر کے شکار کرتا ہے جیسے بھیڑیا ایک بھیڑ کو اپنے اس کے ہرڈ سے علیحدہ کر کے شکار کرتا ہے. اس کی کوئی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے 2 بھی ہوں 3 بھی ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا دو. آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کی ایک وہ اسلام کی روح ہے, وہ اسلام کی جان ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس آپ لوگوں کو اس کا احساس ہے. کسی نے برے صغیر میں کسی عالم سے پوچھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کا خلاصہ 3 لائنوں میں بیان کر سکتا ہوں. کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اپنے رب کی, اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدمت اس کی مخلوق کی. اب آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں ہماری پاکستان میں اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن تھی, اس کے کنونشن میں شریک تھا. تو ہمارے ایک مینٹور تھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاید ان کی تحریروں ان کی تقریروں نے ہماری زندگی پہ سب سے زیادہ مثبت اثر ڈالا, خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ. تو خرم صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک انہوں نے فکرہ, مجھے کچھ یاد نہیں اس کنونشن میں کیا ہوا, کیا تقریریں ہوئیں, کس چیز کی ڈسکشن ہوئی, لیکن ان کا ایک ریفرنس مجھے یاد ہے اور وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے میری زندگی کو شیپ کرنے میں بڑا رول پلے کیا. ہم ڈاکٹر تھے سارے اس وقت یا فائنل ایئر کے میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے. تو انہوں نے کہا کہ افریقہ میں ٹائمز میگزین بڑا مشہور ہے, ابھی بھی ہے. ٹائم میگزین کی ایک ٹائٹل سٹوری تھی جس کا نام تھا میڈکس ایڈمیشن. لکھنے والا کوئی یورپین نان مسلم تھا. اس نے اپنی ریسرچ سے یہ پروف کیا کہ افریقہ کے اندر کرسچینٹی پریسٹ کے ذریعے نہیں پھیلی. افریقہ کے اندر کرسچینٹی میڈکس کے ذریعے پھیلی. سب سے پہلے یورپین ڈاکٹر افریقہ کے اندر آیا جس کے گلے میں سلیٹ تھی, جس کا ایک خاص لباس تھا, ایک خاص اس کی شباہت تھی. انہوں نے یہاں پہ آ کے کام کیا. They won the hearts and the souls by their service. کچھ سالوں بعد جب پریسٹ آیا اسی شکل کے ساتھ, اسی سلیٹ کے ساتھ, تو ان کے لیے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا بڑا آسان تھا کہ اگر یہ پریسٹ اسی مذہب کا پیغمبر ہے جس کا وہ ڈاکٹر تھا, جس نے میرا علاج کیا تھا, تو یہ مذہب تو بہت اچھا ہے, مجھے اس مذہب کے اندر ہونا چاہیے. یہ بات میرے دل پہ نقش ہوئی کہ ایز اے ڈاکٹر, ایز اے مسلم ڈاکٹر, وی ہیو اے رول ٹو پلے. ایز اے مسلم وی ہیو اے رول ٹو پلے. اور اس کا عملی نمونہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ سال پہلے تنزانیہ میں دیکھا.
ہماری ڈاکٹروں کی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں پوری دنیا کی اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ممبر ہے، جس کا نام ہے فیڈریشن آف اسلامک میڈیکل ایسوسیشن. وہ مختلف پروگرامز رن کرتی ہیں. ان کا ایک پروگرام ہے سیو دا ڈگنیٹی، جس میں وہ جو ایب نارمل کمیونیکیشن بن جاتی ہے بلیڈر اور برتھ کینال کے اندر، اور جس کی وجہ سے پھر یورین کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس کا وہ علاج کرتے ہیں. تو میں نے بھی ایک کیمپ گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کس طرح سے جو یورپین چیریٹیز ہیں اگریسولی کام کرتی ہیں. تنزانیہ آلموسٹ اسی وقت آزاد ہوا جب پاکستان آزاد ہوا تھا، 47 48 49. اس وقت یہ ایک مسلم میجارٹی کنٹری تھی، بڑی تھن میجارٹی تھی بٹ اسٹل مسلم میجارٹی کنٹری. اب وہ میجارٹی کو لوز کر چکی ہے اس اگریسو ورک کی وجہ سے. اب اس کے رسپانسیبل میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، باقی ہر شخص بھی جس میں کسی قسم کی بھی کوئی استطاعت ہے. میرے رب کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو ایک لمحے کے اندر راہ راست ہو جائے، لیکن یہ مقصود نہیں، پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ہم شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کیا وسائل ہیں، میں اس bigger scheme of things what difference I can make. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ چیز بڑی ناپسند. آپ کا یہاں بیٹھے ہونا، آج میں I do appreciate کہ سارا دن آپ نے کام کیا ہے، اپنی ڈیوٹیاں دی ہیں، آپ نے بزی پروفیشن تھا آپ کا، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے. بہت سارے لوگ میں نہیں جانتا، یا میرا تعلق آپ سے صرف دین کا ہے، اور اس دین کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور یہ ایک ذکر کی محفل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کی محفل ہے. شیطان کو بڑی ناپسند ہے. تو جب بھی ہم کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. خاص طور پہ جب آپ پرو ایکٹیو ہو کے کسی اجتماعی مقصد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، تو وہ شیطان کو بہت ناگوار ہے. اسرائیلی لٹریچر میں ایک پرابیبلی تورا کے اندر ایک روایت ہے، میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب سیدنا، ہم سب جانتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور اس نامراد نمرود نے ان کو آگ میں جلانے کی سزا دی، تو وہ ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اس آگ کی طرف دوڑ رہا تھا، اڑ رہا تھا. تو ایک دوسرے پرندے نے اس سے سوال کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو جلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور میں اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے اس کی طرف اڑ رہا ہوں. اس پرندے نے کہا کہ یہ پانی کا، وہ تو ایک ٹنوں کے حساب سے وہاں پہ لکڑی جل رہی ہے، تو پانی کا ایک قطرہ what difference it will make. اب اس پرندے کا جو جواب ہے وہ میرے لیے بڑی انسپائریشن ہے. جب میں ڈاؤن ہو جاتا ہوں تو میں اس کہانی کو یاد کرتا ہوں. اس نے کہا کہ I know it will not make a difference for سیدنا ابراہیم یا آپ، لیکن it will make a difference for myself on the day of judgment. جب میرا رب پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ مجھے تو آپ نے استطاعت اتنی دی تھی، اور میں نے تو to best of my wisdom and best of my استطاعت میں نے کوشش کی. اور پھر وہی ہوا کہ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ جب میرے رب نے اپنے بندے کو آزما لیا تو پھر میرے رب کے ایک حکم سے وہ آگ جس کی نیچر میں جلانا ہے، جس کی نیچر میں ڈسٹرکشن اور ہیوک کریٹ کرنا ہے، وہ آگ اللہ کے اس پیغمبر کے لیے گلوگزار بن جاتی، سلامتی بن جاتی. تو وہ میرے رب کے لیے یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہماری آزمائش ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بیٹیوں، میرے بیٹوں اور بھانجوں بھانجیوں، اس کی ایک ریزن، اللہ تعالیٰ نے ایک ریزن ہے کہ ہمیں پیدا کیا. اس کی ایک ریزن ہے کہ ہم اس ملک کے اندر آئے. اس کی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنی.
جن کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا وہ اس چیز کو پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ ہم کسی نیک مقصد کے لیے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے آپ کو یہاں بھیجا ہے اور وہ مقصد بہت آبویس ہے. اقبال نے کہا تھا کہ ہر ملک کے ماست کے ملک خدا ماست. یہ جغرافیائی سرحدیں یہ لکیریں انسانوں کی بنائی ہیں. ساری زمینیں میرے رب کی زمین ہے. ہر ملک میرے رب کا ملک ہے. میرا اور آپ کا کام یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کریں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو وہ مثال دی میڈکس ایڈمیشن میں. الحمدللہ اقصا جس ٹریجیکٹری پہ جا رہی ہے, جس پروجیکشن پہ جا رہی ہے, you will see the difference. جس طرح سے الحمدللہ آپ لوگوں کو آنکھوں کی بنائی دے رہے ہیں, آنکھوں کی روشنی دے رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ایک دن یہ انشاءاللہ ایمان کی روشنی ہوگی. جس طرح سے آپ لوگوں کے دلوں میں, آپ لوگوں کے دلوں کو جیت رہے ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کی محنت رنگ لائے گی. نہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ایوارڈ دے بلکہ اس ملک میں بھی آپ کے اس کے اثرات دے. آسٹریلین میڈیکل ایسوسی ایشن کے بارے میں, اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ہمارا ڈی این اے جو ہے اس کے اندر نیکی ہے. ہمارا پروگرام جو ہے, ہمارا سافٹ ویئر جو ہے اس کے اندر نیکی ہے. ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ہماری مائیں ہمیں لوریاں دیتی ہیں, ہمیں کہانیاں سناتی ہیں. الحمدللہ جب بھی ہمیں نیکی کا موقع ملتا ہے وہ نیکی کھل کے باہر آتی ہے. اور اس کے لیے پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے جس پہ لوگ ٹرسٹ کر سکیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے وہاں پہ انیشیٹو لیا تو اس وقت اسلامک کا لفظ بڑا اسٹگماٹائز تھا ویسٹ میں. اسلامک جو اسٹیٹ تھی عراق کی, شام کی, اس کی وجہ سے تو کئی میٹنگ صرف اس وجہ سے ہوئی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اسلامک کا لفظ ہی شامل نہیں کرنا چاہیے نام کے اندر, ورنہ کل کو انٹیلیجنس آپ کے دروازے پہ آپ نہ کرے, لوگ خوف زدہ ہوں. کافی ساری میٹنگ سے بعد کسی دوست نے کہا کہ اگر ہم خود اپنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو کون ہم پہ ٹرسٹ کرے گا, ہمیں اسلامک کا لفظ شامل کرنا چاہیے. اور ہم نے کیا, اور الحمدللہ 3 سال کے اندر کئی دفعہ آئمہ کی, جو آئمہ اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن میں, جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نیشنل ٹی وی پہ آئیں. نیشنل جو ان کا خبرنامہ تھا اس میں مسجدیں آئیں, اذان دیتے ہوئے لوگ آئے. ورنہ اس ملک میں ٹی وی پہ جب بھی کوئی خبر آتی تھی مسلمانوں کے بارے میں نیگیٹو خبر آتی تھی, لٹرلی ہم ٹینس ہو جاتے تھے جب بھی خبرنامہ دیکھتے ہوئے کوئی مسلمانوں کا نام آتا تھا. 3 سال کے اندر آسٹریلیا بہت بڑا ملک ہے, 7 اس کی اسٹیٹس ہیں, 7 کے 7 کے اندر ماشاءاللہ آئمہ کا کام. اور مسجدوں کو ہم نے اپنا سینٹر بنایا. وہاں پہ جہاں پہ کسی حد تک وہاں پہ بہت زیادہ مسجد بنانا ایک مشن ہے, کیونکہ وہاں پہ جلوس نکلنے شروع ہو جائیں گے, پٹیشنز بننی شروع ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, ہم مسجد کو ایک دوسرے رنگ میں پیش کریں گے جو اس کا حقیقی رنگ ہے. مسجد تو خیر کا منبع ہے, مسجد تو فلاح کا سینٹر ہے. تو ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہم وہ مسجد سے شروع کرتے ہیں. ایون بلڈ ڈونیشن کی جو ڈرائیو ہے اس میں بھی ہم ریڈ کراس والوں کو کہتے ہیں کہ آپ مسجدوں کے اندر آئیں, جمعے کے بعد آپ ڈونر رجسٹر کرائیں. اور وہ مسجدیں آپ ٹی وی پہ آتی ہیں, وہاں پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ الحمدللہ, اور پھر ہمیں ای میل آتی ہے. تو یہ کوئی جغرافیائی حد جو ہے, کوئی رول جو ہے, کوئی ریسٹرکشن جو ہے, جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے رب کے آگے کون سی چیز ناممکن ہے, کون کہے اور فکون ہو جائے. میرے رب کو تو کوالٹی چاہیے. تبوک کا جب میدان سجتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ معتبر وہ صحابی ہیں جو وہ پوری رات یہودی کا کنواں چلاتے ہیں اور مٹھی پر کھجوریں لے کے آتے ہیں. وہ حاوی ہو جاتی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کے پورے سامان کے اوپر, عمر فاروق کے آدھے سامان کے اوپر,
عبدالرحمن بن عوف کے لمبی اونٹوں کی قطار کی. تو میرے بھائی اور میرے بہنوں بات بہت گزر چکی ہے, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. چونکہ شیطان جس طرح رحمان کو یہ بہت پسند ہے, اسی طرح شیطان کو بہت ناپسند ہے جب بھی ہم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اب جس کا ذکر آپ رب کا ذکر کرتے ہیں تو میرا رب ذکر کرتا ہے, اور جب جس کا میرا رب ذکر کرتا ہے تو اس کو تو کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں رہتی. تو شیطان کو یہ بڑا ناپسند ہے, تو اس لیے ہر وقت یہ کوشش کرتی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود نمائی سے, نمود و نمائش سے محفوظ رکھے, اور ہمارے اعمال کو خالص اور خالص اپنی رضا کے لیے قبول کرے, اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے. اور ماشاءاللہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ الحمدللہ آپ کی آرگنائزیشن ہم سب کے لیے جو ویسٹ میں ہیں, جو منارٹیز میں ہیں مختلف ممالک کے اندر, ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے, آپ کو آپ کی صفوں کو مضبوط کرے, اور آپ کے کام میں برکت ڈالے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.